آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کر رہے ہیں جس نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر کافی توجہ حاصل کی۔ کون بنے گا کروڑ پتی کے سیٹ پر ایک 10 سالہ بچے اشیت بھٹ کا طرز عمل اور اس پر آپ کہہ سکتے ہیں عوام کا شدید رد عمل۔ گاندھی نگر کے اس نوجوان ذہین طالب علم نے شو کے دوران میزبان امیتابھ بچن کو مبینہ طور پر کئی بار ٹوکا، قواعد بتانے سے روکا اور آپشن سنے بغیر ہی جواب دینے کی کوشش کی۔ اس رویے کو بہت سے لوگوں نے ضرورت سے زیادہ پر اعتماد یا تکبر قرار دیا، جس سے آن لائن ایک بحث شروع ہو گئی جس میں نہ صرف بچے بلکہ اس کے والدین کی تربیت پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ جی بالکل، اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے نا، کہ کیا اس بچے کے رویے پر جو آن لائن تنقید ہوئی، جس میں والدین پر آپ نے ذکر کیا سخت الزامات بھی شامل تھے، وہ معاشرے میں احترام اور آداب کے حوالے سے ایک حقیقی پریشانی کا اظہار تھا، یا پھر یہ ایک غیر ضروری حد سے زیادہ سخت رد عمل تھا جس نے ایک کم عمر بچے کو آپ کہیں غیر منصفانہ طور پر عوامی تضحیک کا نشانہ بنایا؟ بالکل، اور یہ گفتگو مکمل طور پر جو دستیاب معلومات ہیں اور اس سے جو مختلف زاویہ نگاہ پیدا ہوئے ہیں ان پر مبنی ہے۔ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ آن لائن رد عمل میں جو خدشات ظاہر کیے گئے، خاص طور پر بڑوں کے احترام اور بچے کی تربیت کے حوالے سے، وہ قابل غور ہیں اور انہیں یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں اس کے برعکس یہ دلیل دوں گی کہ اس بچے اور خاص طور پر اس کے والدین پر کی جانے والی تنقید غیر منصفانہ تھی، غیر متناسب تھی اور ممکنہ طور پر نقصان دہ بھی تھی۔ اچھا، تو آئیے اپنے موقف واضح کرتے ہیں۔ میری نظر میں KBC پر اس بچے کا رویہ، میزبان کو یہ کہنا کہ مجھے رولز پتہ ہیں، آپ مجھے سمجھانے مت بیٹھیں، آپشن سننے سے پہلے جواب دینا یا جواب لاک کروانے میں وہ جو بے صبری کا مظاہرہ تھا، یہ محض بچپنا نہیں تھا۔ اس میں واضح طور پر بڑوں کے لیے احترام اور آپ کہیں صورتحال کے لحاظ سے ضروری تحمل کی کمی نظر آتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اور دیگر تبصروں میں اسے گستاخی، تکبر اور حد سے زیادہ خود اعتمادی کہا گیا، اور میرے خیال میں یہ باتیں مکمل طور پر بے بنیاد نہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا، جیسا کہ آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہو، کہ اس دوران بچے کے والدین پس منظر میں مسکرا رہے تھے۔ اب اس سے یہ تاثر بڑھ سکتا ہے کہ وہ یا تو اس رویے کی سنجیدگی کو محسوس نہیں کر رہے تھے یا اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ بعض ماہرین نفسیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسا رویہ بعض اوقات گھر میں مناسب رہنمائی یا اپنے جذبات کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے کی صلاحیت، یعنی جذباتی خود ضابطگی، اس کی کمی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ تو یہ صرف خود اعتمادی کا معاملہ نہیں، بلکہ نظم و ضبط اور دوسروں کے احترام کے فقدان کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی سامنے آیا کہ شاید ہماری روایتی کہانیاں جیسے رامائن یا مہابھارت، جو احترام اور آداب جیسے اقدار سکھاتی تھیں، ان سے دوری بھی اس طرز عمل کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ہندوستان میں بزرگوں کے احترام کی ثقافتی جڑیں بہت گہری ہیں، اور جب کوئی بچہ، چاہے وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اس معیار سے بھٹکتا نظر آئے تو عوامی رد عمل آنا میرے خیال میں فطری بات ہے۔ امیتابھ بچن کا تحمل یقیناً قابل ستائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رویے پر سوال نہ اٹھایا جائے۔ میں اس صورتحال کو بالکل مختلف روشنی میں دیکھتی ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ایک 10 سالہ بچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بچہ قومی ٹیلی ویژن پر کروڑوں لوگوں کے سامنے اور امیتابھ بچن جیسی آپ کہیں دیو کامت شخصیت کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جو کسی بھی تجربہ کار بالغ کو بھی شدید دباؤ میں لا سکتا ہے۔ تو ایک بچے کا کیا ہے، جسے کچھ لوگ تکبر سمجھ رہے ہیں، وہ محض شدید گھبراہٹ یا بہت زیادہ جوش و خروش یا شاید ٹیلی پر کول یا پر اعتماد نظر آنے کی ایک آپ کہیں نادان کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ بچوں میں خاص طور پر اس عمر میں بغیر سوچے سمجھے بول پڑنا یا کوئی قدم اٹھا لینا، جسے ہم تسلسل یا امپلسیوٹی کہتے ہیں، یہ کافی عام ہے، خاص کر جب وہ بہت پرجوش ہوں یا دباؤ میں ہوں۔ صرف ایک واقعہ جو چند منٹوں پر محیط تھا، اس کی بنیاد پر بچے کو گستاخ اور اس کے والدین کو پرورش میں ناکام قرار دے دینا، یہ میرے خیال میں انتہائی غیر منصفانہ ہے۔ جیسے کہ کچھ ماہرین اطفال نے بھی کہا، بچے تجربات سے سیکھتے ہیں اور غلطیاں کرنا اس سیکھنے کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ میرے لیے اصل پریشانی کی بات بچے کا رویہ نہیں، بلکہ اس پر ہونے والی وہ جو شدید آن لائن ٹرولنگ اور نفرت انگیز مہم چلی نا، وہ ہے۔
ایک ماہر نفسیات نے کیا خوب کہا کہ اگر یہی بچہ جیت جاتا تو شاید یہی لوگ اس کی اسی خود اعتمادی کی تعریفیں کر رہے ہوتے۔ ایک بچے کی اس طرح سرے عام تذلیل یعنی پبلک شیمنگ اس کے انتہائی سنگین نفسیاتی نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچے کی خود اعتمادی بری طرح مجروح ہو سکتی ہے اور مستقبل میں وہ اپنی رائے کے اظہار سے بھی خوفزدہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، جیسا کہ ایک سماجی مبصر نے سوال اٹھایا، کہ کیا ہمارا معاشرہ خود آن لائن پلیٹ فارمز پر ایسے سخت رویوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا؟ بیشتر ماہرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ایک 10 سالہ بچے کو اس طرح عوامی بحث اور تنقید کا نشانہ بنانا قطعی طور پر بالکل نامناسب ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ ماحول کا دباؤ تھا اور بچہ کم عمر تھا، لیکن کیا یہ واقعی صرف ناتجربہ کاری یا گھبراہٹ تھی؟ آپ دیکھیں نا، بار بار ٹوکنا، قواعد کو نظر انداز کرنا، جواب دینے میں جلد بازی، یہ ایک پیٹرن تھا اس مختصر وقت میں، کوئی ایک آدھ بار کی بھول چوک تو نہیں تھی۔ کچھ حلقوں میں سے ششٹاچار کی کمی یعنی تہذیب و آداب میں کمی کے طور پر بھی دیکھا گیا، اور والدین کا رد عمل، ان کا اس صورتحال میں مسکراتے رہنا، یہ اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ شاید وہ اس رویے کو معمول کا سمجھ رہے تھے یا کم سے کم سنجیدہ نہیں لے رہے تھے۔ میری نظر میں یہ رویہ ایک حد پار کر رہا تھا، اور اس پر بات کرنا، چاہے وہ آن لائن ہی کیوں نہ ہو، ضروری تھا تاکہ آئندہ کے لیے ایک مثال قائم ہو۔ میں معذرت کے ساتھ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھیں، 10 سال کی عمر میں بچے سماجی حالات میں مناسب رویہ اختیار کرنا سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ KBC جیسے بڑے پلیٹ فارم کا دباؤ، امیتابھ بچن جیسی شخصیت کا سامنا اور جیتنے کا وہ جو بے پناہ جوش ہوتا ہے، ان تمام عوامل کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ خود امیتابھ بچن نے بھی تو یہی کہا نا کہ کبھی کبھی جلد بازی میں بچے حد سے زیادہ پراعتماد ہو کر غلطیاں کر دیتے ہیں۔ اسے فوراً گستاخی یا تکبر کا لیبل لگا دینا میرے خیال میں زیادتی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ شدید جوش یا دباؤ کا ایک غیر ارادی اظہار ہو؟ بلکہ ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے، اگر یہ طرز عمل مستقل نظر آئے، صرف اس ایک شو میں نہیں بلکہ مختلف حالات میں، تو کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نیورو ڈائیورجنس یعنی دماغ کے مختلف انداز میں کام کرنے کی علامات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ADHD یا آٹزم اسپیکٹرم میں ہوتا ہے، جو بچوں میں تسلسل یا سماجی روابط کو متاثر کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ تشخیص کرنا ماہرین کا کام ہے، میں صرف ایک امکان بتا رہی ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک واقعے کی بنیاد پر اتنا سخت فیصلہ سنانا درست نہیں۔ نیورو ڈائیورجنس کا امکان اپنی جگہ، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عمومی حالات میں والدین کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات اکثر کہی جاتی ہے اور میرے خیال میں درست بھی ہے کہ بچوں کا عوامی رویہ ان کی گھر کی تربیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اگر گھر میں بچوں کو دوسروں کی بات سننے، اپنی باری کا انتظار کرنے اور بڑوں سے بات کرتے وقت لہجے کا خیال رکھنے کی تربیت نہ دی جائے تو وہ باہر جا کر حد سے تجاوز کر سکتے ہیں۔ یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں میں خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے احترام کا جذبہ بھی پیدا کریں۔ کچھ تبصروں میں والدین کی ذمہ داری پر بجا طور پر زور دیا گیا کہ بچوں کو صحیح اور غلط کا فرق سکھانا ضروری ہے۔ یہ ایک مضبوط دلیل ہے، میں مانتی ہوں، لیکن کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ ایک ٹی وی شو کے چند منٹ دیکھ کر والدین کی پوری تربیت کو ناکامی قرار دینا کتنا غیر منصفانہ اور آپ کہیں تکلیف دہ ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ایک ماہر اطفال نے کہا، بہت سی سماجی مہارتیں بچے وقت اور تجربے کے ساتھ سیکھتے ہیں، صرف نصیحتوں سے نہیں۔ والدین پر اس طرح کا شدید عوامی دباؤ ڈالنا، انہیں شرمندہ کرنا، یہ ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اور ایک اور پہلو بھی ہے جس کی طرف ایک مبصر نے اشارہ کیا تھا۔ آج کل سوشل میڈیا پر والدین خود اپنے بچوں کی ایسی ویڈیوز ڈالتے ہیں جن میں وہ بڑوں کی طرح بول رہے ہوتے ہیں یا سویگ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ان ویڈیوز کو ہزاروں لائکس ملتے ہیں۔ تو کیا یہ معاشرے کا دوہرا معیار نہیں؟ ایک طرف ہم ایسے رویوں کی ایک طرح سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور دوسری طرف جب وہی رویہ کسی اور پلیٹ فارم پر نظر آتا ہے تو ہم اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین کو مکمل طور پر قصوروار ٹھہرایا جائے، لیکن تربیت کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔
جہاں تک سوشل میڈیا کے رد عمل کا تعلق ہے، میں مانتا ہوں کہ زبان اور لہجہ اکثر سخت اور نامناسب ہو جاتا ہے۔ واقعی، لیکن کیا اس رد عمل کے پیچھے چھپی بنیادی فکر کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یہ رد عمل کہیں نہ کہیں معاشرے میں بزرگوں کے احترام کی جو اہمیت ہے اسے بھی تو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے کلچر میں بڑوں کا ادب ایک بنیادی قدر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بحث اگرچہ تلخ تھی، اعتماد اور تکبر کے درمیان جو باریک لکیر ہے اسے سمجھنے اور سمجھانے کا ایک موقع فراہم کرتی ہو۔ میں اسے بحث کا موقع نہیں بلکہ واضح طور پر ٹرولنگ اور آن لائن بدماشی سمجھتی ہوں۔ متعدد ماہرین نفسیات اور سماجی مصبرین نے واضح طور پر کہا کہ ایک 10 سالہ بچے کو اس طرح عوامی تذلیل کا نشانہ بنانا، اس کی تصویریں اور ویڈیوز شیئر کرنا، اس پر میمز بنانا، یہ سراسر غلط اور نقصان دہ ہے۔ اس کے بچے کی ذہنی صحت پر کتنے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، اس کی خود اعتمادی ختم ہو سکتی ہے، وہ سماجی طور پر الگ تھلگ محسوس کر سکتا ہے، اسکول میں اسے تانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ ایک گہرا نفسیاتی زخم چھوڑ سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے، جیسا کہ ایک تجزیہ کار نے سوال اٹھایا، کہ کیا ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹی آر پی اور کلکس کی دوڑ میں ایسے لمحات کو غیر ضروری طور پر سنسنی خیز بنا کر پیش نہیں کرتے؟ کیا ہمارا اجتماعی رد عمل خود غیر متوازن اور غیر ہمدردانہ نہیں تھا؟ میڈیا کی پیشکش کا سوال یقیناً اہم ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم اس واقعے سے کوئی مثبت سبق حاصل کرنا چاہیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں بنیادی سبق یہی ہے کہ بچوں میں علم اور خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ تحمل، شائستگی اور دوسروں، خاص طور پر بڑوں کا احترام پیدا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ توازن بہت اہم ہے۔ امیتابھ بچن نے جس کمال صبر اور حکمت سے صورتحال کو سنبھالا وہ قابل تعریف تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیر بحث رویے کو مکمل طور پر درست مان لیا جائے۔ میں اس سے تھوڑا مختلف نتیجہ اخذ کروں گی۔ میرے نزدیک سب سے بڑا سبق ہمدردی اور سمجھ بوجھ کا ہے۔ ہمیں بچوں کی غلطیوں، خاص طور پر عوامی سطح پر ہونے والی لغزشوں کو زیادہ وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے حالات، ان کی عمر، ان پر موجود دباؤ کو سمجھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر آن لائن شیمنگ اور عوامی تذلیل سے ہر قیمت پر گریز کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کئی ماہرین نے زور دیا، ہمیں ایسے تعمیری طریقے تلاش کرنے چاہیے جن سے ہم بچوں کو احترام اور تحمل سکھا سکیں، بغیر ان کی خود اعتمادی کو کچلے۔ اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم بالغ افراد خود آن لائن اور آف لائن بہتر رویے کا مظاہرہ کریں۔ اگر ہم خود ایک دوسرے کے ساتھ اتنی نفرت اور عدم برداشت سے پیش آئیں گے تو ہم بچوں سے مہذب رویے کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی اہم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کے بی سی کا یہ واقعہ صرف ایک بچے کے چند منٹ کے رویے کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ہماری تہذیبی اقدار، جدید دور میں بچوں کی پرورش کے چیلنجز، میڈیا کے کردار اور عوامی رد عمل کی نوعیت پر کئی گہرے سوالات اٹھاتا ہے۔ یہ غور طلب ہے کہ خود اعتمادی کب تکبر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس پر معاشرے کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، تعمیری یا تخریبی۔ جی، اور میری طرف سے خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں شدت سے یاد دلاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت خاص طور پر عوامی نظروں میں ہمدردی، سمجھ بوجھ اور احتیاط کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ آن لائن دنیا میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے الفاظ اور رد عمل ایک کم عمر فرد کی شخصیت، اس کی ذہنی صحت اور اس کے مستقبل پر کتنے گہرے اور ممکنہ طور پر تباہ کن اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ عوامی تذلیل مسائل کا حل نہیں بلکہ خود ایک سنگین مسئلہ ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس معاملے پر اتفاق رائے مشکل ہے اور مختلف نقطۂ نظر موجود رہیں گے۔ ہم کم از کم اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ امیتابھ بچن نے صورتحال کو نہایت احسن طریقے سے سنبھالا، اور یہ کہ بچوں کی مناسب رہنمائی اور تربیت ہر دور میں ضروری ہے۔ بالکل، اس پر اتفاق ہے، لیکن رہنمائی کے کون سے طریقے مؤثر اور ہمدردانہ ہیں، اور خاص طور پر عوامی رد عمل کی شدت اور اس کے اثرات کے حوالے سے ہمارا اختلاف برقرار ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں بحیثیت معاشرہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ بلا شبہ
کسی بھی مسئلے کو مختلف زاویوں سے دیکھنا اور سمجھنا ہمیشہ مفید ہوتا ہے، اور یقیناً اس مواد اور اس سے جڑے معاملات میں مزید کئی پہلو ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ آج کی گفتگو یہیں تک۔